بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندش، نظر بد، جادو، جنات، یہ چیزیں برحق ہیں، یہ ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز بندش ہو۔ بعض اوقات ہمارے اپنے معاملات، ہم نے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی بد دعائیں ہمارا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ نسل در نسل چلتی ہیں۔ بندش کی سب سے بڑی وجہ روحانی کمزوری ہوتی ہے۔ جب انسان کا ذکر الہی سے تعلق ٹوٹنے لگتا ہے، جب نماز میں سستی، دل میں غفلت اور زبان پر گناہ آ جائیں، تو یہ دل ایک خالی گھر بن جاتا ہے جہاں شیطانی اثرات بسیرا کر لیتے ہیں۔ بعض بندشیں حسد اور نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب کوئی قریبی انسان آپ کی ترقی، خوشی یا نعمت کو برداشت نہیں کر پاتا اور دل میں بغض رکھ کر کسی عامل، جادوگر یا ناپاک وسیلے کا سہارا لیتا ہے، تو وہ بندش کسی ظاہری رسی کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ روحانی زنجیر بن کر قسمت کو باندھ دیتی ہے۔ کبھی کبھار بندش خود اپنے گناہوں، بد دعاؤں یا والدین کی نافرمانی کا نتیجہ بھی ہوتی ہے، اور سب سے خطرناک بندش وہ ہوتی ہے جو انسان خود پر یقین کھو کر اپنے ذہن پر مسلط کر لیتا ہے۔ اکثر ہم لوگوں کی زندگیوں میں بندش رہتی ہے۔ کسی کے رزق کی بندش ہوتی ہے، کسی کے رشتے کی بندش، کسی کی کاروبار، کسی کے روزگار کی بندش۔ ہم جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں جادو کا بتا کر کسی رشتہ دار کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور ہم جب عامل کے پاس سے ہو کر گھر آتے ہیں تو ہم زہریلے وجود اور زہریلی زبان کے ساتھ رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو تکلیف دینے لگتے ہیں۔ ہمارے گمان کے اندر بدگمانی اور سوچوں کے اندر منفیت کا زہر بھر دیا جاتا ہے۔ پھر ہم ہر کسی کو شک اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے، حضرت مجھ پر بندش ہے، مجھ پر جادو ہے، میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میرے کاروبار کا بھی یہی حال ہے، اور میں ایک جامد پتھر کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ خدا را مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے یہ سارے اٹکے ہوئے کام، رکے ہوئے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں اور میری اس بندش سے جان چھوٹ جائے۔ ان صاحب نے بتایا کہ ہمارے گھر سے ایک تالا ملا ہے جس کو زنگ لگا ہوا ہے۔ وہ تالا ہم نے کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ تو اس کی چابی ہمارے پاس تھی اور نہ ہی کسی اور ہیلے طریقے سے ہم سے وہ تالا کھل سکا۔ مجھے لگتا ہے اس پر عمل کر کے، جادو کر کے اسے ہمارے گھر میں رکھا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے جب سے وہ بند تالا ہمارے گھر میں رکھا گیا ہے، ہم سے سکون روٹ گیا۔ میرا کاروبار زوال کی طرف جا رہا ہے، ہم ذلت اور رسوائی کی طرف مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان اللہ والوں نے ان صاحب کی ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا کہ آپ نے اپنی زندگی جس شعبہ میں گزاری ہے، وہاں آپ نے لوگوں کو اذیت دی ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہے، ان کے کاموں میں رکاوٹ بنے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی آیا، آپ نے اس کو چکر پہ چکر لگوایا، آپ نے مخلوق خدا کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ تو آپ یہ گمان کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے سارے کام خود بخود حل ہوتے جائیں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت دوزخ محشر بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ان صاحب نے کہا، حضرت میں نے تو جہاں سے بھی چیک اپ کروایا ہے وہ جادو بتاتے ہیں، بندش بتاتے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نہ جادو ہے نہ بندش ہے، بلکہ میرا اپنا کیا کرایا ہے۔ ان اللہ والوں نے فرمایا، سنو بیٹا، خود کو تھکاؤ نہیں، خود کو دھوکے میں نہ ڈالو، خود کو تھکاؤ نہیں، خود کو دھوکے میں نہ ڈالو، بلکہ اپنی اصلاح کرو، مخلوق خدا کے کام آؤ، اور جو تمہارے اندر مخلوق خدا کے معاملات میں رکاوٹ ڈالنے کا مزاج ہے اس کو ختم کرو۔ انشاءاللہ تمہارے اس عمل سے اللہ کریم خوش ہوگا اور تمہارے معاملات بھی سیدھے ہونے لگیں گے۔ بد دعائیں لینے سے بچو، دعائیں لینے کی کاوش کرو، کوشش کرتے رہو دعا لینے کی۔ اور رہی تالے کی بات، وہ تمہارے گھر کا ہی تالا ہے جس کی چابی گم ہو چکی تھی، وہ باہر سین میں پڑا رہا، اس کو زنگ لگ گیا۔ نہ اس تالے پر کسی نے جادو کیا، نہ ہی بندش کا معاملہ ہے۔ آپ سے جو عرض کیا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ ان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے مخلوق خدا کو راستہ دینے کی کوشش کی، ترتیب بنانا شروع کر دی، اپنے سابقہ تمام گناہوں پہ معافی مانگی، لوگوں کے کام آنے کا مزاج بنایا،
کچھ عرصہ بعد ان کی زندگی خوبصورت ہو گئی، ان کی زندگی میں سکون، راحت اور چین آ گیا، ان کی زندگی خوشحال ہوگی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہماری عادت طبیعت میں مخلوق خدا کو چکر پہ چکر دینا، ان کے معاملات کو جان بوجھ کر اٹکانا، ان کو اذیت دینے کا مزاج، ان کو تنگ کرنے کا مزاج ختم کر دیں، مخلوق خدا کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنے، نہ کہ اذیت دینے کا، مخلوق خدا کی دعائیں لیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بنے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی بندش نہیں ہوگی، کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ کو کبھی کسی اذیت سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ بندش، نظر بد، جادو، جنات، یہ چیزیں برحق ہیں، یہ ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز بندش ہو۔ بعض اوقات ہمارے اپنے معاملات، ہم نے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی بد دعائیں ہمارا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ نسل در نسل چلتی ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا ہے، لوگوں کو اذیت نہیں دینی، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے، ابھی سے نیت کریں، اگر آپ سے، آپ کے بڑوں سے جانے انجانے میں کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو ایک تسبیح استغفار کی صبح شام پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ اگر ہم سے، ہمارے بڑوں سے جانے انجانے میں کسی کو تکلیف ہوئی ہو، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ بندش ہے، ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا، لیکن ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھا، اس طرف بھی ہم نے توجہ کرنی ہے۔ نماز، درود پاک اور استغفار کو معمول بنائیں، سچے دل سے توبہ کریں، یہ وہ روحانی ہتھیار ہیں جو بندش کی زنجیروں کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ دنیا کے عامل تعویذ وقتی سکون دے سکتے ہیں، مگر اصل نجات صرف قرآن پاک، ذکر اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو انسانیت کو فائدہ دینے والا بنائے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔